مختصر تجاویز مختصر وقت میں اپنی تجاویز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. علماء کرام کے اس باوقار اجلاس میں مجھ جیسا طالب علم کچھ عرض کرے یقیناً گستاخی ہوگی، لیکن جناب حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم کا حکم اور یہ سوچ کر میر احباب جمع ہیں حال دل کہلے حاضر ہوا ہوں. میرے مشرف جناب حضرت مولانا مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم نے میں سمجھتا ہوں ایک ہی لفظ میں ساری بات کہہ دی. طلبا کے لیے یا نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. بس ہر کوئی اپنے آپ کو بدل لے، نظام بہتر ہو جائے گا، طلبا کی تعلیم اور تربیت بھی بہتر ہو جائے گی. تاہم کچھ چیزیں یقیناً قابل غور ہیں، اور چونکہ ہمارا آج کا یہ پروگرام صرف اسی لیے ہے، مشورے کے طور پر ہے، اور حدیث میں ہے المستشار معتمد، جس سے مشورہ لیا جائے یہ مشورہ اس کے لیے امانت ہوتا ہے. تو اسی کے پیش نظر چند باتیں میرے ذہن میں ہیں جن کو میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. طالب علم کی طالب علمانہ باتوں میں اگر کوئی خامی نظر آئے تو برائے کرم معاف فرمائیں. مدرسے کا نظام یا کسی بھی ادارے کا نظام یہ بہت سارے افراد پر مشتمل ہوتا ہے. یہاں ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے تحت اور اپنے دائرے میں اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے. کسی ایک جزء کو یا کسی ایک فرد کو کمزور نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ رب العزت والجلال نے انسان کے بدن میں ہمارے لیے تمام چیزوں کی مثال رکھی ہے. انسانی بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ رکھا ہے. دماغ کا کام اپنے دائرے میں ہے، اسی کے ساتھ اعضاء ہیں، ان سب کو اس کا ساتھ دینا ہے. دماغ سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اسی کے مطابق ہاتھوں کو کام کرنا ہے، اسی کے مطابق پیروں کو آگے بڑھنا ہے، اسی کے مطابق تمام اعضاء انسانی کو چلنا ہے. لیکن ذہن فیصلہ کن قوت کو کہا جاتا ہے. اس قوت کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اسی کے ساتھ ہاتھ کی قوت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر ذہن کے ساتھ اس کی دماغی قوت کے ساتھ اس کے فیصلے کے ساتھ اس کا ہاتھ نہ ہو اور ہاتھ اس کا ساتھ نہ دے تو پھر اس کے فیصلوں کو بروئے کار نہیں لایا جا سکتا. ہمارے اس نظام کے تحت میرے اپنے اعتبار سے یا اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، ہمارا جو محتمم ہوتا ہے وہ ہمارے جسمانی نظام کے اعتبار سے وہ دماغ کی حیثیت رکھتا ہے. محتمم کا کام ہے دماغی طور پر فیصلے لینا اور ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا. تو یہاں بھی ان فیصلہ کرنے کے جو ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس کے تحت کچھ ذمہ داریاں ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ حضرات میں وہ خامیاں موجود ہیں یا کسی کے اندر موجود ہیں. کیا ہونا چاہیے اس کو میں اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ادارے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے محتمم مدرسہ کی ذمہ داری ہے اچھے مدرسین کا انتخاب. اگر مدرسین کا اچھا انتخاب کیا جائے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اچھا مدرس طریقہ تدریس خود تلاش کر لیتا ہے. اگر مدرس اچھا ہوگا، مدرس کا انتخاب صحیح کیا جائے گا جس میں صالحیت اور صلاحیت دونوں چیزیں موجود ہوں، تو پھر اس کو بہت ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اپنی خوددار صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے اساتذہ سے پائی ہوئی تربیت کی بنیاد پر طلباء میں جو چیز ہونی چاہیے وہ خود کر لے گا. تو نمبر ایک پر مدرس کا انتخاب بہتر ہو، صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہو اور صالحیت بھی اس کے اندر موجود ہو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو نمبر ایک پر میری رائے یہ ہے کہ مدرسین اچھے رکھے جائیں، باصلاحیت ہوں، صالحیت بھی موجود ہو، ان کا انتخاب کیا جائے. نمبر دو پر مدرسین کے انتخاب کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہر آدمی کا مزاج الگ الگ.
ایک آدمی اپنے مزاج سے محنت کر رہا ہے، دوسرا آدمی اپنے مزاج سے محنت کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک درسگاہ کو دیکھا جائے تو اس کا نظام کچھ اور ہے، دوسری درسگاہ کا نظام کچھ اور ہے. تو نظام میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ٹریننگ کا نظم کیا جائے. کسی بھی مدرس کا انتخاب کرنے کے بعد ایک وقت متعین کیا جائے، 15 دن کا وقت ہو، 10 دن کا وقت ہو یا 1 مہینے کا وقت ہو. اس وقت میں اس مدرس کے لیے اپنے نظام کے مطابق اس کو ٹریننگ دی جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں، صلاحیت ہے، صالحیت ہے، اس کی اپنی قابلیت اپنی جگہ، لیکن اپنا ایک نظام بنانے کے لیے، پورے نظام میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ٹریننگ کا نظام بنایا جائے، اور ٹریننگ کے بعد ہی اس مدرس کو درجے میں بٹھایا جائے، چاہے وہ درجہ حفظ سے متعلق مدرس ہو اور چاہے وہ درجات عربیہ سے متعلق ہو. مدرس کے انتخاب کے بعد اور ٹریننگ کے بعد 2 مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک مسئلہ ہے مدرسین کے حقوق کا، دوسرا ہے ان کے فرائض کا. ان دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. مدرسین کے اپنے حقوق ہیں، اگر ان حقوق کی رعایت نہ کی جائے اور ان حقوق کو مد نظر نہ رکھا جائے تو ایسا قوی امکان ہے کہ وہ مدرس اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود، اپنی تمام خداداد صلاحیتوں کے باوجود اپنے ذہن میں سکون نہ پانے کی وجہ سے وہ کام نہ کر پائے جس کی اس سے امیدیں کی جاتی ہیں. اس کے لیے چند باتیں ضرور غور میں رکھنی چاہیے. نمبر 1 یہ کہ مدرس، میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے، تدریس کا جو شعبہ ہے وہ اپنی فطرت کے اندر تعلی رکھتا ہے. ظاہر ہے چند بچوں کو اس کے حوالے کیا گیا ہے، ان بچوں کا وہ حاکم اعلیٰ ہے اور ان بچوں کی ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور وہ ان بچوں کا بالکل پورے طور پر مختار ہے. جیسا چاہے ان بچوں کو استعمال کریں، تو اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں حاکمیت کی بو پائی جاتی ہے. تو میں نے اساتذہ دارالعلوم اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ اس شعبے کے اندر اور اس پیشے کے اندر فطری طور پر تعلی پائی جاتی ہے. تعلیم مذموم ہے یا ممدوح ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے اس مزاج کی اور اس کے اس جذبے کی رعایت کرنا ضروری ہے. یعنی اس کو اس کے مقام کے مطابق عزت دینا ضروری ہے. اگر اس مدرس کو مدرس کی حیثیت سے نہ رکھا جائے، میں یہ نہیں کہتا کسی کے اوپر میرا طنز نہیں ہے، اگر مدرس کو اپنا ملازم سمجھ لیا جائے، مدرس کو اگر اپنا نوکر سمجھ لیا جائے اور اس کے ساتھ وہی رویہ کیا جائے، تو چاہے وہ کتنی بھی صلاحیت کا مالک ہو، چاہے اللہ نے اس کو کتنی بھی صلاحیتوں سے نوازا ہو، چاہے اس کے جذبات کچھ بھی ہوں، لیکن اگر اس کی اس جذبات کا اور اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو وہ اپنے اندرونی طور پر، ذہنی طور پر وہ الجھنوں میں مبتلا رہے گا اور اپنے جذبات کو بروئے کار نہیں لا سکے گا. تو اس کے حقوق میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. نمبر 2 اس کی ضروریات، رہائش کا مسئلہ ہے، طعام وغیرہ کا مسئلہ ہے، وہ تو تقریباً ہوتا ہی ہے، لیکن ان میں جو ایک چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ محتمین مدرسہ اور مدرس، ان میں فرق مراتب ضرور ہے. نظام چلانے کے لیے ایک کو بڑا اور ایک کو چھوٹا کرنا پڑے گا، لیکن معاملات میں اور سلوک میں حسن اخلاق کا مظاہرہ بہرحال ضروری ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان آپ سب علماء ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے آقا مدنی کی خدمت کی ہے، کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. حالانکہ غلطیاں ان سے ہوتی ہوں گی، ان سے کوتاہیاں ہوتی ہوں گی. ایک کام کے لیے بھیجا، جا کے دیکھا تماشا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر یوں نہیں کہا تماشا کیوں دیکھ رہا ہے، یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے ان سے پیار سے کہا، ان کو پیچھے سے جا کر ان کے کان کو پکڑا، محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مدرس اور محتمم ان دونوں کے درمیان فرق مراتب ضرور ہے، لیکن محتمم کی ذمہ داری یہ ہے کہ مدرس کے ساتھ وہ والا سلوک نہ کیا جائے جو ملازمین کے ساتھ کیا جاتا ہے، برابری کا سلوک اس کے ساتھ رکھے، ہر چیز میں اس کو اپنے برابر سمجھے. کیونکہ جس طرح عام مدرسے کے خادم ہیں وہ بھی مدرسے کا خادم ہے، جس طرح عام مدرسے کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی مدرسے کی خدمت کرتا ہے، اور یہ اپنی جگہ بجا ہے. میں مانتا ہوں چاہے کسی کو اختلاف ہو، مدرسین ہی مدرسے کی جان ہے. اگر مدرسین مدرسے میں عمدہ ہوں گے اور دل و جان سے وہ مدرسے میں محنت کریں گے اور وہ سکون محسوس کریں گے تو وہ دل و جان سے مدرسے کی آبیاری کریں گے اور انہیں سے مدرسہ ترقی کرے گا. تو ان کے حقوق میں یہ چیز بھی ہے کہ ان کو مساوی حقوق دیے جائیں، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھا جائے، وہ اپنے آپ کو کسی طرح کمتر نہ سمجھیں، اپنے اندر وہ احساس کمتری کو پیدا نہ کرنے دیں. یہ ذمہ داری ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں حقوق کے اندر ہیں لیکن وقت کم ہے. نمبر 2 پر آتا ہے فرائض کا مسئلہ. مدرسین کے فرائض میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو قانونی طور پر نظام الاعمال کے اعتبار سے اس کے ذمہ عائد ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ اس کو گھنٹے میں پڑھانا ہے،
وقت پر اس کو حاضر ہونا ہے، وقت پر اس کو چھٹی کرنی ہے، طلبا کا سبق سننا ہے، مطالعہ سننا ہے، پارا سننا ہے یا ان کو آموختہ سننا ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن مدرسین کے فرائض مدرسین کو سمجھایا جائے اور ان کی نگرانی بھی کی جائے۔ مدرسین کے فرائض میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صبح گھنٹے میں چلا گیا اور گھنٹہ بجتے ہی وہ واپس آ گیا۔ مدرسین کے لیے میری اپنی رائے یہ ہے کہ مدرسین کو ان قانونی جو اس کے اوپر پابندی عائد ہوتی ہے ان سے زیادہ کچھ وقت وہ طلبا کو دے۔ طلبا کو ہم نے کام دیا، اس کو پورا کرانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے آج ہم نے گھنٹے میں اس کو کام دے دیا اور یہ کہا کہ یہ کام پورا کر کے لانا ہے، نہیں لاؤ گے تو ڈنڈا بجے گا۔ میرے مفتی صاحب ابھی ہمارے کہہ رہے تھے کہ طلبا ہم سے خوف محسوس کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے خوف اس کے اندر ڈالا ہے۔ اگر یہ ہم رویہ اختیار کریں گے، اساتذہ کرام مخاطب ہیں، اگر یہ رویہ اختیار کریں گے تو طالب علم ہم سے ڈرے گا، وہ ہمارے قریب نہیں آئے گا، وہ ہم سے مانوس نہیں ہوگا، وہ ہماری صلاحیتوں کو قبول نہیں کرے گا، ہماری خوبیاں اس کی طرف منتقل نہیں ہوگی، وہ ہم سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آج آپ نے اس کو کام دیا، آپ مغرب کے بعد جا کر اس کی نگرانی کیجیے، اس کے بعد جا کر بیٹھیے۔ آپ کا چاہے فریضہ نہیں ہے عشاء کے بعد جا کر بیٹھنا، لیکن آپ اپنے طالب علم کی محبت کی خاطر جا کر اس کے پاس بیٹھیں، اس کے سبق میں اس کا تعاون کریں، اس کو راہ بتائیں، اس کو راستہ دکھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ طلبہ تمہارے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاستوصوا بہم خیرا، ان کے بارے میں تمہیں میں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ تو طلبہ کو اپنی اولاد سمجھیں، طلبا اس سے محبت کریں، ان کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کی تمام تدبیریں جتنی ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر جو صلاحیتیں دی ہیں، نظام محدود ہوتا ہے، نظام کے اوقات محدود ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ طلبا کو خارجی اوقات میں ہم وقت دیں، ان کو اپنے قریب لگائیں، اپنے سے مانوس کریں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو اس کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں، خالی نظام کے پابند نہ رہیں، ہم نظام سے زیادہ وقت سے زیادہ ان کو کچھ وقت دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد مولانا مفتی خورشید صاحب دامت برکاتہم، استاد دارالعلوم دیوبند، میں نے ان سے یہ سنا ہے، کسی میٹنگ میں ان کی بات ہوئی تھی کہ آج کل بات یہ چل رہی ہوگی کہ آج کل وہ افراد جو پہلے تیار ہوئے ہیں وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے مجھے بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ افراد آج بھی موجود ہیں، صلاحیتیں آج بھی موجود ہیں، خوبیاں آج بھی موجود ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے استعمال کا۔ اگر کسی آدمی کو استعمال کر لیا جائے تو وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، اس کی صلاحیتیں نکھر سکتی ہیں، اگر استعمال نہ کیا جائے تو اس کی صلاحیتیں دب کر رہ جائیں گی۔ ہمارے یہاں جتنے اساتذہ ہیں، ہر مدرسے کا یہ مسئلہ ہے، تمام اساتذہ برابر کی صلاحیتوں کے نہیں ہو سکتے، تمام اساتذہ برابر سوچ رکھنے والے نہیں ہو سکتے۔ محتمل مدرسہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ہر فرد کو غور سے دیکھے اور پرکھے، اور جو جس صلاحیت کا مالک ہے اس سے وہ کام لے اور اس میں استعمال کرے۔ اگر افراد کو استعمال کیا جائے گا تو وہ افراد بنیں گے۔ ایسا بعض جگہ دیکھا ہے کہ ایک میرے جیسا ہے، نہ خواندہ ہے، اس کو نحو سے کوئی مناسبت نہیں، اور اس کو نحویر پڑھانے کے لیے دے دی۔ اب ظاہر سی بات ہے مجھے نحو کا پتہ نہیں ہے، میں یہ نہیں جانتا مفرد کسے کہتے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں مرکب کسے کہتے ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں تصویر کا طریقہ کیا ہے، تو میں کیا خاص نحو پڑھاؤں گا؟ ہاں، اس کے مقابلے میں صرف سے مناسبت ہے۔ تو چاہیے کہ جس کو جس فن سے مناسبت ہے، جو آدمی جس کام کا ہے، جس لائق ہے، اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، اس سے وہی کتاب پڑھوائی جائے اور اس سے وہی کام لیا جائے۔ ہوتا یہ ہے، خالی یہاں پر آتی ہے کہ ہمارے بعض وہ احباب جو چند خاص موقعوں پر حاضر باش ہوتے ہیں، ہم ان کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کو ترقی دیتے ہیں، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ صلاحیت نہ ہونے کی بنیاد پر وہ کام پورا نہیں کر پاتے۔ اور جو محنت سے کام کرنے کے عادی ہیں، جو کمرے میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ طلبا کے ساتھ محنت کرنے کے عادی ہیں، ان کو ہم پہچانتے نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بعض مواقع پر جہاں حاضر ہونا چاہیے وہ حاضر نہیں ہو پاتے۔ تو اس چیز کو ختم کیا جائے، کوئی حاضر ہے یا نہیں ہے، اپنا کام اگر کر رہا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر استعمال کیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ بہترین کام کرے گا، اور مدرسے کا نظام، امت کا نظام، قوم کا نظام اور طلبہ کا نظام بہترین ہو جائے گا۔ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے، وہ ہے امتحان کا بہترین نظام۔ دارالعلوم کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا محمد احمد صاحب، سابق ناظم تعلیمات، ان سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں امتحان تعلیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر امتحان کا نظام بہتر ہوگا، اگر امتحان کا نظام مضبوط ہوگا تو تعلیم مضبوط ہوگی۔ اور امتحان کے نظام میں مضبوطی کے لیے جہاں یہ چیز ضروری ہے کہ انصاف کے ساتھ امتحان لیا جائے، انصاف کے ساتھ طالب علم کو نمبر دیے جائیں، خوبیوں کے ساتھ خامیوں کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خامی کو دیکھ کر ہم غلط نظریہ قائم کر لیں اور باہر جا کر مدرسے کو بدنام کریں، یہ واقعی غلط ہے۔
لیکن مدرسے میں ہم نے اگر امتحان لیا ہے اور ہم خالی تعریفی الفاظ لکھ کر چلے جائیں، خامی جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ اساتذہ کے سامنے، ذمہ داران کے سامنے نہ رکھیں تو امتحان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں جو وقت ضائع ہوا، اس پر جو پیسہ ضائع ہوا، اس میں جو طلبہ کی محنتیں ضائع ہوئی، کوئی فائدہ نہیں۔ تو تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کا ایک جز یہ ہے کہ امتحان انصاف کے ساتھ کرایا جائے اور استاد کی بھی، طالب علم کی بھی خوبیوں کو اور خامیوں کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ کا فضل ہے، دارالعلوم میں امتحان لینے کا موقع ملا تو وہاں نظام ہے، باقاعدہ لکھ کر دیا جاتا ہے کہ ہر طالب علم کے سامنے کیفیت میں اس کی خوبی کا ذکر کیا جائے، ساتھ میں خامی کا ذکر کیا جائے، اور پھر پوری جماعت کی ایک مفصل رپورٹ دارالعلوم میں تیار کرائی جاتی ہے، اس میں پوری جماعت کے اندر خوبی کیا ہے ان کا بھی تذکرہ تفصیل سے کرنا ہوتا ہے، اور خامی کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر خامیوں کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا تو امتحان بے فائدہ۔ تو یہ چیز بھی ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ امتحان کو مؤثر بنایا جائے۔ مؤثر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امتحان کرا دیا، طلبا کے نمبرات آ گئے، بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے نمبرات کو چھپا کر ڈیسک میں رکھ لیا جاتا ہے، فائل میں اس کو سجا دیا جاتا ہے، طلبا کے سامنے، اساتذہ کے سامنے اس کو لایا ہی نہیں جاتا۔ آخر معلوم کیسے ہوگا طلبا کو اور اساتذہ کو ہماری محنت کا نتیجہ کیا رہا، ہم نے محنت کتنی کی اور ہمارے اندر کیا خامی، معلوم کیسے ہوگا؟ تو نتیجہ آویزہ کیا جائے، اور آویزہ کرنے کے بعد بھی اس کو پر تاثیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب ہونے والوں کو کامیابی پر کچھ انعام رکھا جائے، تاکہ طالب علم کو یہ ذہن میں شروع سال سے بات رہے کہ میں نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو مجھے فلاں انعام ملنے والا ہے، اور مجمع عام میں میرا اکرام ہونے والا ہے، اور میری حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر طالب علم ناکام ہوتا ہے تو اس سے ایک نظام بنایا جائے، ایک کتاب میں ناکام ہونے پر آپ کو کیا سزا ہو سکتی ہے، 2 کتابوں میں ناکام ہونے پر آپ کو سال کا اعادہ کرنا پڑ سکتا ہے، 3 کتابوں میں ناکام ہونے پر آپ کا اخراج ہو سکتا ہے، یا اور جو بھی ممکن ہو۔ یہ ایک مثال کے طور پر ہے، جو چیز بھی ممکن ہو، کامیابی پر اس کو طالب علم کو پتہ رہے کامیابی پر مجھے کیا ملنے والا ہے اور ناکامی پر میرا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو طالب علم کو امتحان کی اہمیت نہیں ہوگی، اساتذہ کو امتحان کی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو امتحان کو مؤثر بنایا جائے، امتحان مؤثر ہوگا تو انشاءاللہ تعلیمی نظام خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرات اساتذہ کی ذمہ داری ہے، میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ وہ اپنے طلباء کو اپنا سمجھیں، خیر خواہی اور ان کو بہترین مستقبل میں تعمیر کرنے کے لیے، مستقبل میں ان کو کچھ بنانے کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں کریں۔ اس کے لیے ایک چیز اور ہے جو میری اپنی رائے ہے، بہت ساروں کے اختلاف یقیناً ہوگا، کہ ہماری تعلیم جتنی ہے ہمارے مدرسے میں، آپ وہاں جہاں تک آپ کے یہاں تعلیم ہے طلباء کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ طلباء کو یہاں سے اپنے چھوٹے مدرسوں سے تیار کر کے بڑے مدرسوں میں، دارالعلوم دیوبند میں، مظاہرالعلوم میں اور بڑے مدرسوں میں بھیجا جائے۔ وہاں طلباء اگر جائیں گے، جتنی زیادہ تعداد میں جائیں گے، مدرسے کا نام بھی روشن ہوگا اور وہاں تعلیم کی شہرت ہوگی، تو پھر وہاں سے اچھے طلباء آپ کے یہاں زیادہ آئیں گے۔ مجھے مختصر کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے